ارطغرل غازی ترکی کے اس ڈرامہ سیریل میں دنیا کو ایک ایسے اسلامی ہیرو سے متعارف کرایا گیا ہے جو عباسیہ سلطنت کے شیرازہ بکھرنے کے بعد منتشر مسلم حکمرانوں کو پھر سے تسبیح کے دانوں کی طرح پرو دیتا ہے اور پھر خلافت ترک عثمانیہ کے قیام کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ ڈرامہ دنیا بھر میں پوری دلچسپی کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے۔ مسلمان اپنے ہیرو کے کارناموں سے اپنے اندر کچھ یادگار کر گزرنے کی امنگیں ابھرتی محسوس کر رہے ہیں۔ ہاں، عیسائیت کو ذرا مخالفت کے رنگ میں دکھایا گیا ہے۔ عیسائیوں کی مسلمان حکومتوں کے خلاف سرگرمیاں ڈرامے میں پیش کی گئی ہیں۔ اس پر مسیح بھائی یقیناً اپنا دل بھاری محسوس کر رہے ہوں گے، مگر یہ اتنا حوصلہ شکنی کی بات نہیں، اس پہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اقوام کی سیاسی تاریخ میں ہر قوم کی سامراجیت کے قصے ڈھونڈے جا سکتے ہیں۔ ہر تہذیب کسی نہ کسی دور میں اور کسی نہ کسی سطح پر امپیریلسٹک ڈیزائنز یعنی توسیع پسندانہ ایجنڈے پر عمل کرتی رہی ہے۔ ویسے بھی ایک قوم کا ہیرو دوسری قوم کا ویلن ہوتا ہے۔ ویلن کے بغیر کہانی ادھوری سی رہتی ہے۔ ہیرو پھیکا پھیکا سا لگتا ہے، بلکہ ہیرو زیرو رہ جاتا ہے۔ اس کی داستان میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت اقبال اپنی ایک نظم میں جبریل امین علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان ایک مکالمے کو اس تناظر میں پیش کرتے ہیں۔ نظم میں پہلے حضرت جبریل امین علیہ السلام ابلیس کو آئینہ دکھلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ کھو دیے انکار سے تو نے مقامات بلند، چشم یزداں میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو۔ اب اسی نظم میں آگے ابلیس جواب دیتے ہوئے کہتا ہے میری جرت سے مشک کے خاک میں ذوق نمو، میرے فتنے جامع عقل و خرد کا تار و پو، دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر، کون طوفاں کے تماچے کھا رہا ہے میں کہ تو، خضر بھی بے دست و پا الیاس بھی بے دست و پا، میرے طوفاں یم بیم دریا بدریا جو بجو، گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، قصہ آدم کو رنگیں کر گیا کس کا لہو، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ سنگت اس مکالمے کو بڑے انہماک سے سن رہی تھی۔ درویش نے یہ نظم پیش کرنے کے بعد کہا کہ یہ حضرت علامہ محمد اقبال صاحب کا معلوم ہے، یہ ان کا بیانیہ ہے، ہم نے تو صرف اسے ایک واقعے کے بیان میں پیش کیا ہے، ورنہ اس سوچ سے ہمارا لینا دینا تو کوئی نہیں ہے۔ ہم تو ایک درویش لوگ ہیں، سیدھی سادی بات کرنے والے۔ ہاں، جہاں کہیں بھی اللہ کے عارفوں کا، عاشق رسولوں کا کوئی ذکر خیر ملتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے عشاق کے کام کو عوام الناس کی خدمت میں معنون پیش کر دیا جائے۔ بہر کیف بات ہیرو اور ویلنز کی ہو رہی تھی۔ دنیا میں ہر قوم کے اپنے ہیروز اور اپنے ویلنز ہوتے ہیں، اور اس کائنات کا ویلن شیطان ہے۔ شیطان اپنی ابلیسی قوت اور اس جاندار کردار پر اتراتا پھرتا ہے، مگر ہمیں شیطان جیسے ماتوب اور مردود کردار سے کیا لینا دینا، ہم نے تو صرف بات برائے بات ہی کی ہے۔ مسلمانوں کے ہیرو ارطغرل غازی پر غیر اسلامی اقوام کو اپنا من زیادہ میلا کرنے کی ضرورت نہیں۔ درویش تھوڑے توقف کے بعد اپنی گفتگو کو
آگے بڑھا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، آج ارطغرل غازی کے کردار پر مشرق و مغرب میں گفتگو جاری ہے۔ کئی دنوں سے ارطغرل غازی کی بابت درویش سے بھی پوچھا جا رہا تھا۔ پہل تو وہ اس بات پر کوئی بات کرنے سے گریزاں تھا، شاید وہ اس ڈرامہ کو دیکھ لینا چاہتا تھا۔ اب وہ ارطغرل غازی دیکھ چکا تھا یا پھر بات کچھ اور تھی، مگر اب وہ مائل گفتار ضرور تھا۔ درویش بولا، ہیرو کسی نایاب ہیرے کی طرح اپنی قدر شناسی اور جوہر شناسی کا منتظر رہتا ہے۔ اگر قدر شناس جوہری نہ ملے تو ہیرا انمول سے بے مول ہو جاتا ہے، ہیرو زیرو رہ جاتا ہے۔ خانہ بدوش قبیلے میں بکریاں چرانے والا ایک چرواہا، ارطغرل غازی۔ اب اس کی خوش قسمتی دیکھیے کہ اسے ابن العربی جیسا جوہر شناس مل گیا۔ اس جوہر شناس نے ایک بکریاں چرانے والے کو انسانوں کا چرواہا بنا دیا۔ اب دنیا اس چرواہے کو اسلامی ہیرو کے روپ میں پہچانتی ہے۔ اپنے خانہ بدوش قبیلہ کے لیے ایک محفوظ چراگاہ تلاش کرنے والے ارطغرل کو ابن عربی نے کہا، رب تعالیٰ نے تم سے ایک بڑا کام لینا ہے۔ اللہ پاک مسلمانوں کی ایک متحدہ سلطنت کی بنیاد سازی کا کام تجھ سے کرانا چاہتا ہے۔ اب اگر کسی کو پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کہا جائے کہ قدرت نے تجھے کسی خاص مقصد کے لیے منتخب فرما لیا ہے، تجھ سے کوئی بڑا کام لیا جائے گا، تو پھر ایک آدمی پر زندگی عام انداز میں گزارنے کے دروازے تقریباً بند ہو جاتے ہیں۔ پذیرائی کے ایسے الفاظ کسی بھی ایمبیشیس فرد یعنی بلند نظر انسان کے لیے ایک امپیٹس، ایک ترغیب کا کام دیتے ہیں۔ ایمبیشیسنس کا یہ جذبہ خیر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور شر کے لیے بھی برتا جا سکتا ہے۔ ارطغرل غازی کی خواہشات اور ترجیحات کی ابن العربی نے قطر بیونت کی، پیکر تراشی کی اور اسے پھر منتشر مسلمانوں کو ایک خلافت کے علم کے نیچے اکٹھا کرنے کا فریضہ سونپ دیا۔ ابن العربی ارطغرل کی پوری زندگی میں کسی سائے کی طرح کبھی اس کی پشت پناہی فرماتے اور کبھی رہنما کا کام سر انجام دیتے۔ قدرت و فطرت جب کسی انسان کو معجزہ نما بناتی ہے، جب کبھی اس سے کوئی عالمگیر کام کراتی ہے، تو پھر اس کی حفاظت پر بھی اپنی پر اسرار ہستیاں معمور فرما دیتی ہے۔ ارطغرل غازی کئی بار مشکل حالات میں گرتا ہے، مگر ابن العربی اندلس کے درویش اس کی روحانی دستگیری فرمانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اگر ابن عربی موقع پر نہ پہنچتے تو ارطغرل غازی کے نام کام سے آج کوئی بھی آگاہ نہ ہو پاتا۔ درویش تھوڑی دیر کے لیے رکا اور پھر بولا، آؤ ہم آج کے ارطغرل غازی کی نشاندہی کریں۔ دنیا بھر کے پسماندہ ممالک میں اتحاد و یکجہتی کے لیے آج پھر ایک نئے ارطغرل غازی کا انتخاب کسی نادیدہ دیار میں کیا جا رہا ہے۔ زمانہ جدید کا وہ ارطغرل غازی شاید ابھی اپنے اس کردار سے پوری طرح آگاہ نہ ہو۔ بہرکیف لمحہ موجود میں مسلمانوں کو متحد کرنے والے اس ہیرو کو ارطغرل غازی کی طرح حالات نامساعد نہیں ملیں گے۔ آج اس فرد کی روحانی رہنمائی کا فریضہ ابن العربی کے ہم عصر حضرت بابا فرید گنج شکر سرکار فرما رہے ہیں۔ حضرت بابا فرید سرکار امت مسلمہ میں ایک ایسے اتحاد کے خواہاں ہیں جو دنیا کی دیگر اقوام کے لیے پیار، محبت، امن و امان، عدل و انصاف، رواداری اور عالمی ہم آہنگی و بھائی چارے کا سبب بنے۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ آج کا ارطغرل غازی بھی بس آیا ہی چاہتا ہے، ایک ذرا اسے اپنے روحانی رہنما بابا فرید گنج شکر سرکار سے قلبی طور پر جڑنے کی دیر ہے۔ بس پھر بقول حضرت اقبال
کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں۔ لمحہ موجود کے ارطغرل غازی پر اس بات کا انحصار ہے۔ ہمارے زمانے کا یہ غازی اب دیکھیں اپنے کردار کو کتنے بڑے وسیع کینوس میں دیکھنے کی استعداد رکھتا ہے۔ آج کا ارطغرل غازی اگر اپنی ذات کو جلوہ گاہ ربانی سمجھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر فطرت و قدرت کی طرف سے معمور روحانی ہستیاں اس کے لیے نت نئے میدان ہموار کرتے جائیں گے، نئی راہیں اس پر کھولتے جائیں گے۔ فطرت و قدرت انسان کو ماضی پرستی سے روکتی ہے۔ آج ہمیں اپنے زمانے کے مسائل کا حل ترک عثمانیہ کے ارطغرل غازی میں نہیں ملے گا، بلکہ ہر زمانے کا اپنا ارطغرل غازی ہوتا ہے۔ آج کا ارطغرل غازی خود کو پہچانے یا نہ پہچانے، مگر لوگوں کو اپنے حصے کی ذمہ داری ضرور پوری کرنی چاہیے۔ انہیں اپنے دور کے ارطغرل غازی کو ضرور دیکھنا چاہیے، ڈھونڈنا چاہیے۔ آپ اپنے ارطغرل غازی کو دیکھیں، اور میں ابھی اگلی نشستوں میں ایک چرواہے کو ارطغرل غازی بنانے والے بزرگ ابن عربی پر کچھ کام پیش کروں گا۔ ہو سکتا ہے اگلی کسی نشست میں ہم ابن العربی کے پراسرار صندوق کو کھولنے میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ اس صندوق نے گزشتہ 800 سال سے دنیا پر اپنا جادو جگائے رکھا۔ اس پراسرار صندوق نے لوگوں کی سوچ کے دھارے بدل دیے۔ ابن العربی کے اس صندوق میں کیا تھا؟ صندوق میں کائنات کو کھولنے والی ایک کنجی تھی، اور یہ کنجی ایک اسرار تھا۔ یہ اسرار، یہ راز صندوق میں بند کنجی سے کھلنا تھا۔ ابن العربی کے صندوق میں بند یہ کنجی کائنات کے قفل کھولنے والی تھی۔ اسی لیے تو ہر قوم اس صندوق کے درپے تھی، مگر صندوق کا در آگے کی طرح کسی درویش پر ہی کھلنا تھا۔ ہم پاک پتن شریف کے درویش حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر سرکار سے صندوق کے اس در کو کھولنے کے فن سے آگہی کی ارداس کرتے ہیں۔ سنگت ارطغرل غازی ابن العربی اور ان کے پراسرار صندوق کے اسرار سے آگاہ ہونا چاہتی تھی، مگر ابھی وقت نہیں تھا۔ ہر شے کا ایک وقت مقرر ہے۔ پوری سنگت نے اب اس وقت مقررہ کا صبر اور بے صبری سے، اطمینان اور بے چینی سے انتظار کرنا تھا۔ درویش نے اس نشست کا آخری جملہ ادا کرتے ہوئے کہا، آپ انتظار کریں۔ آپ کا یہ انتظار ایک ایسا انتظار ہو کہ جس میں آپ منتظر تو ہوں، مگر انتظار کسی کا نہ ہو۔